إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم مولاي رسول المسلمين دائما الذين لا حبيب وخير خلقكم به هو الحبيب الذي كل شفاعته من ذي حول الله والي ہمارا مولد طیب اور مشرقی یا طیب و مختلیم ہو مختتم اس میں صاحب قصیدہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے حالات کو کچھ بیان کرتے ہیں. آپ کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو جو ہے پھوٹتی رہتی تھی اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جس کو لگایا جس کے ساتھ مصافحہ کیا تو اس کو بھی اپنے ہاتھ میں وہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جل قدر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے ساروں پر گال پر پھیرائی شفقت ہر صحابی خوش نصیب ہے بات. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب ہاتھ پھیرا تو ایسی خوشبو پہنچی کہ میں نے اب تک کسی بھی دنیا کے اندر بہت ساری خوشبو سن گئی لیکن کسی کوئی خوشبو اس سے بڑھ کر نہیں تھی. عجیب خوشبو تھی دنیا بڑے بڑے عطر فروشوں کے پاس. اور عطر کا جو ہے نا صحابہ کرام کے اندر تو اسی زمانے سے بہت رواج تھا جسے بابا میں بہت اچھا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہیں بھی ایسی خوشبو نہیں سنی. اور یہ بھی آتا ہے کہ کسی راستے پر گزرتے تو وہاں معلوم ہو جاتا ہے کسی کو یہاں سے حضور گزرے ہوئے ہیں اتنی خوشبو. اور پھر یہ نہیں کہ یہ لگائی ہوئی خوشبو ہے نا یہ جو ہے فطری طور پر ہفتہ جل شان انہوں نے جو پیدا کیا تھا اس کو کہا کہ انطیب انصری یا طیب و مقتدیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ دودھ پیتی خالہ جن سے پردہ نہیں ہے ام سلیم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اماں جان کہتے ہیں کہ دوپہر کو بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ قیلولہ اپنی رضائی خالہ کے یہاں جا کر کرتے تھے سوتے تھے. دوپہر کا سونا حجاز مقدس کے اندر عام ہے آج بھی اور سب غرب ممالک کے ہیں. دوپہر کو آرام کرتے ہیں لوگ ہم لوگ صبح میں آرام کرتے ہیں اور دوپہر کو کام کرتے ہیں. تو یہ قیلولہ سنت بھی ہے. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیلولہ کرتے تھے دوپہر کو اپنی رضائی خالہ کے یہاں. اور وہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک چمڑا ہوتا تھا وہ بچھا دیتی تھی سونے کے لیے جب السلام جاری تھے تو خاص چمڑا ہوتا تھا بچھا دیتی تھی اس میں آرام فرماتے تھے. تو دوپہر کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نیند آ جاتی تو پھر پسینہ بھی ہوتا ہے اس لیے گرمی کا ملک ہے. تو وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی رضائی خالہ تھی وہ ایک شیشی انہوں نے بوٹل تیار کر رکھی تھی تو آہستہ آہستہ پسینہ لے کر اس پہ ڈال دیتے تھے آہستہ آہستہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جاگ کہتا ہے کہ امی جان کیا کر رہی ہے تو کہا کہ یہ آپ کا پسینہ ہے اس کو میں اس بوٹل میں بھر رہی ہوں پھر اس کے اندر اور خوشبو ملاؤں گی اور یہ بہت سارے میرے کام آئے گا. اور آج اس میں سے جو ہے بچوں کی بیماریاں بھی دور ہوتی تھی اور خود اس پسینے کے اندر ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ اور خوشبوئیں جو ہے اس سے بڑھ جاتی تھی اور خوشبوئیں. تو یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان ہے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اماں جان جمع کر رہی ہے تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے کفن میں اور کوئی خوشبو نہیں چاہیے یہ لگانے کا. مر جاؤں کفن میں خوشبو لگاتے ہیں نا تو کوئی خوشبو نہیں چاہیے گا بس یہ جو پسینہ آپ نے جمع کیا ہے خوشبو کے ساتھ بوٹل کے اندر وہی میرے کفن کو لگائے گا اور کچھ نہیں. خوش نصیب ہے. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک لگاتار خدمت کی 10 سال.
ان کے والد صاحب کا نام ہے ابو طلحہ. تو یہ نے جو ہے 10 سال تک انہوں نے جو ہے خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی والدہ ام سلیم نے ایک مرتبہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ لڑکا یعنی انس جو ہے وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا تو کر دیجیے. یہ ساری دنیا کو آپ کی دعا لگتی ہے اور آپ جو ہے یہ لڑکا خدمت کر رہا ہے. دعا تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے کہا تو آپ نے جہری دعا بھی کر دی. اللہم بارک، اللہ تعالیٰ برکت دے دیجیے اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اور اس کی زندگی میں. 3 چیزوں کی دعا کی، فی مالہ و اولادہ و عمرہ. مال میں بھی برکت دے دے، عمر میں بھی اور اولاد میں. اتنا مال ہوا کہ آپ کے زمانے میں آپ کے برابر کا کوئی مالدار نہیں ہو سکتا. اتنا لوگ کھاتے تھے اور کیسا کھلاتے تھے جانتے. ہم لوگ بھی مالدار ہے لیکن برکت نہیں ہے نا. وہ جب کھانا کھلاتے تو کتنے سارے مہمان ہوتے تھے ان کے یہاں. وہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. انہوں نے نان بائی رکھا تھا، روٹی پکانے والا، جو تندور کے اندر گرم گرم نان لاتے ہو نا، تو وہاں حجاز مقدس میں جاتے ہو تو گرم گرم ہے نا. تو وہ تندور بنائی تھی اور اس پر باقاعدہ روٹی پکانے والے ایک صحابی رکھے تھے. ان کو پوری عزت دیتے تھے اور وہ وہاں کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مقدار میں بتاؤ کہ لوگوں کے پیٹ کے اندر گرم گرم نان جائے، ذرا بھی ٹھنڈا نہ ہونے پائے. جو ٹھنڈا ہو جائے اس کو الگ کرو پھر ہے نا. جی گرم وہیں کھڑے رہتے تھے، گرم گرم نکالو، گرم گرم نکالو، اور سب کو گوشت روٹی کھلاتے تھے. اور یہ روزانہ کے معاملے. یہ اللہ تعالیٰ جب دل دیتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے سب. لیکن یہ دعاؤں سے ملتا ہے. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، جھاگڑی کا مدبی کا نام سنا ہوگا. دہلی میں ان کا مزار ہے، گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں وہاں ان کے مزار کے اوپر. یہ جہاں تبلیغی مرکز ہے اس کے پیچھے ہے. یہ انہی کے نام کے اوپر دہلی کے ایک اسٹیشن کا نمبر، ایک اسٹیشن کا نام نظام الدین رکھا ہے. اس زمانے میں جب یہ ان کی ولایت کو چرچا تھا تو حکومت بھی مروب ہو گئی تھی ان سے. تو جہاں وہ رہتے تھے اس اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ حضرت نظام الدین. آج بھی پڑھنا آپ ٹرین میں سے جائیں گے تو لکھا ہے اردو میں بھی اور ہندی میں بھی لکھا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہے حضرت نظام الدین. آج بھی اتنا سارا زمانہ نسل آج تک، اور کسی نے آج تک کہیں پارلیمنٹ وغیرہ میں سوال اٹھایا ہی نہیں اس بات سے. بہت سی جگہ تو سوال اٹھ چکا تھا کہ احمد آباد اور یہ وہ، لیکن ان کے متعلق کبھی بات نہ ہوئی. کیوں کہ ان کے دماغ میں نقش ہو گیا ہے کہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ سوال اٹھائے تو کہیں ہم نہیں اٹھا لیے جائے. آج تک نہیں اٹھایا. وہی نام ہے حضرت نظام الدین. آپ جائیں پڑھیں گے وہاں حضرت نظام الدین نام رکھا ہے. یہ بہت بڑے اولیاء کرام میں گزرے. پھر وہیں سے جو ہے دوسری جگہ پر جو ہے ان کا خبر بھی ہے. تو ان کے پیر تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ بیعت تھی کس سے؟ بابا فرید الدین گنج شکر، یہ ان کے پیر. تو نظام الدین کے پیر کیسے ہوں گے؟ جب نظام الدین میں بڑے تو پیر کتنے؟ ان سے انہوں نے تربیت پائی. تو ایک مرتبہ اپنے پیر صاحب کی دعوت کی، یعنی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی. اس وقت ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک امامہ تھا خالی پرانا اور ایک نیچے پہننے کا پائجامہ تھا، کرتا تک بھی نہیں تھا، لپیٹ لیتے تھے. اتنی غربت. لیکن بہت خواہش تھی کہ میرے شیخ کی میں ایک مرتبہ دعوت کروں. گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لوگ دعوت کرتے ہیں میرے پیر کی، تو میں کیوں نہیں کروں. تو 1 پیسہ کی دعوت کی، وہ بھی ایک بنیے سے ادھار لیا. کیا کر لیا؟ قرض لیا. یہ 1 پیسہ، اور وہ زمانہ سستا تھا تو پیسے کے اندر کتنے کچھ آ جاتا تھا. لیکن پیسے کی دعوت مکمل تو کیسی بنے؟ وہ خود درخت کے پتے تھے، اس کو ابال کر کچھ میلے وہ نمک وغیرہ ڈالے اور یہ دعوت میں پیش کیا اور اپنے شیخ کو دعوت دی. پتے وغیرہ کھائے. پتے کیا ہوا کھاتے تو نہیں. آج کی میٹھی کی بھاجی اور اسپیڈ کی بھاجی، پتے ہی تو ہے نا، اور کیا. اسپیڈ کی بھاجی کھاتے ہیں نا اور میٹھی کی بھاجی پتے ہی ہیں نا. کلیئر جاؤ گے تو گلڑ کے درخت ہے بابا کلیئر کی مزار کے سامنے. میں 2 مرتبہ ہو کر آیا ہوں، رات بھی رہا ہوں وہاں. بالکل مزار کے پاس میں سویا ہوا ہوں رات کو. مجھ کا قصد نے صحیح کیا. میں سامنے قبر ہے اور سویا ہوں. رات پوری گزاری ہے. تو ان کی قبر کے پاس جاؤ گے تو سامنے جو ہے 2 یا 3 گلڑ کے درخت ہیں. گلڑ، اور گلڑ ایسے ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں. ہندوستان میں سے بڑ ہوتے ہیں نا، بڑ تو اس کے جو ہے نا پھل ہوتے ہیں نا سرخ سرخ پیٹے.
تو ایسا گلڑ کے بھی ہوتے ہیں. ان کی خانقاہ میں بہت سے لوگ کھاتے تھے، لیکن ان کا کھانا انہوں نے کہا کوئی پرہیز ہی نہیں، لیکن ایسا کہا کہ میرے لیے کھانا کیا ہوگا، یہ گلڑ کا درخت ہے، اس کو پانی میں ابالا جائے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی سادی سی روٹی ہو، بس یہ میرا کھانا، اور روٹی نہ ہو تو اسی پر یہ لوگ بھی بنے جائیں. ہم اتنا نہیں کر سکے تو کوشش بھی، لیکن کم از کم ایسا تو نہیں کہ کھانا کھا کر یوں کہ کوئی ہر نہیں بویا ہے نا، ناشکری تو نہیں کرے کہ اس کی یہاں کھچڑی میٹھی ہے، اس کی یہاں جو ہے شادی میں دعوت تیکھا ہے پھیکا ہے نا، ایسا تو نہ کریے تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ تو بابا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کہا، میں وہاں وہ گلڑ کے درخت کے نیچے میں نے رات گزاری ہے، گرمی کا زمانہ تھا، سامنے مزار ہے، قبر ہے، بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے. تو یہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی تھی. 1 پیسہ قرض لیا اور اس میں سے کچھ پتے اور کچھ نمک خرید کر دعوت کی، اور شیخ نے اپنے مرید کی دعوت بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کی. یہ نہیں سوچا کہ وہ غربت ہے، جانتے تھے. کھانا کھایا، سادہ سیدھا سادہ کھانا، اور کھانے کے بعد کہا کہ بابا نظام الدین تمہارے دعوت میں نے قبول کی، تمہارے کھانے کے اندر آج بڑی لذت آئی مجھے، اتنی لذت آئی کہ پوچھو نہیں. اور اس لذت کے اندر تو میں آخرت کی دعا کرتا ہوں، دنیا کی بھی دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ جل شان ہو، دعا کھلم کھلی اور چوکھی ایک کرتا ہوں تاکہ تم بھی دیکھ لو اپنے صحت پر خدا کی مہربانی کہ اس کا جو ہے حب رسول کے ساتھ. یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شان ہو ہر روز تمہارے دسترخوان کے اوپر 2,000 آدمیوں کا کھانا کھلائے. کتنے چھوٹا ہو بس. اور جس نے دعوت کی پیسہ تو قرض لیا، کرتا بھی تو ہے نہیں، لیکن کچھ ہی دن کے بعد اس دعا قبولیت، کچھ ہی یعنی 10 دن بھی نہیں ہوئے، اور یہ جو ہے حکومت نے بھی اصرار کیا کہ ہم اتنا اس کے نام پر کرتے ہیں، یعنی خانقاہ کے نام کے اوپر یہ ساری آمدنی خان پر چلی گئی. کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا. تو ہزاروں ہزار 2,000 آدمی اس سے زیادہ کھانا کھاتے تھے، اور عمدہ کھانا، اور وہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی کھا رہے ہیں. جانا ہو تو جاؤ کھا کر آؤ گے. وہ کھانا بند نہیں ہوا، ابھی بھی آپ جائیں گے تو غریب غربا لنگر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھانے کے ٹائم کے اوپر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے کھانا. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں، ہم لوگ تو رمضان میں بھی تو کہاں 2-4 بھجے لاتے اس بھی لڑ ہوتے میں معروف جیسے تو کوئی لاگو نہیں، ہم کھا کر مفت میں دیکھو یہ نسبت کھا خراب آسمان ہے نا، کتنا تفاوت ہو گیا. اس وقت کھاتے تھے اور آج جا کر دیکھ لو لنگر لائن لگے. بھی میں پچھلے سفر کے اندر گیا تو میں نے خود نظارہ کیا، نظام الدین رحمۃ اللہ کے قبر میں گیا، ہندوستان ابھی آخری سفر میں گیا تھا، تو دہلی ٹھہرا ہوا تھا میں کچھ کام کے لیے، 2-3 راتیں، کچھ کتابیں وغیرہ. تو میں ان کی مزار کے اوپر ایک دن پروگرام تھا، میں گیا، دیکھا تو وہ وہی ہے جو لنگر بچھا ہوا ہے کھانے کا، لوگ پلیٹیں بیٹھے کے بیٹھے ابھی کھانا تقسیم ہوا. یہ تو بھائی یہ ان کے پیر نے جو دعوت دی نا، جو دعا دی نا، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور دعا ابھی تک چل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ آخرت تک پہنچ بھی گئی. یعنی وہ تو چلے گئے دونوں آخرت میں، وہ دیکھ رہے ہوں گے اللہ جل شانہ کس طریقے سے کھلاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ لڑکا آپ کی خدمت کر رہا ہے، دعا. تو آپ نے فرمایا سن لو، دعا کرتا ہوں، اللہ مبارک، اللہ اس کی مال میں، اولاد میں اور عمر میں. تو مال کو میں نے کہا کہ آپ کو بتایا وہاں تندور کے اوپر کھڑے رہ کر روزانہ گرم گرم، اور لوگ گرم کیوں کھلاتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ آپ نے دعوت دی کسی کو اور آپ نے دیکھا کہ 5 آدمی کا کھانا پکایا اور یہ ہو گئے ہیں 10-20، تو کہ ایک تھاڑو پاڑی بھی جب تھوڑو کھائی دے گا، کیا کر دو کچھ یہ دعا کر کسی بزرگ کو بلا کر حاجی امداد اللہ ایسا ہی کرتے تھے. خانقاہ کے اندر سالانہ جلسہ ہوتا تھا اور بہت کھانا لوگ ہو جاتے تھے. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت خانقاہ میں مہمان اتنے تھے، اندازہ اتنا زیادہ ہو گیا. تو حاجی صاحب نے کہا کہ یہ رومال لے لو میرا، اور ایک بار بعد کو پھر نکالنا شروع کرو. کئی مرتبہ ایسا ہو.
تو حاجی امداد اللہ کے پیر نے ایک مرتبہ کہا اپنی مرید سے، حاجی امداد اللہ کو ہری کا پیر تو ہوتا ہے نا، کہ ماں باپ کے یہاں سے تھوڑا حاجی امداد اللہ بن کر آتا ہے. کہا کہ بھائی تمہارا رومال واہ سلامت ہے، تم تو بڑے معجزے بڑی کرامت والے بن گئے. یہ ذرا ان کو تھوڑا اس لیے کہا کہ ایسا ہمیشہ نہ کیا کرو، کبھی دعاؤں سے بھی کام چلاؤ. تب حاجی صاحب نے کہہ دیا مریدوں سے کبھی میرے پاس نہ آنا اور رومال مانگنے گے، اب کبھی بھی نہیں دوں گا کیونکہ شیخ ناراض ہو رہے ہیں. اب جو ہوگا تو کیا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، کیا کریں گے، بھیک مانگیں گے، کیونکہ یہ رومال ذرا شاہانہ بات ہو جاتی ہے، کرامت کی طرف جاتی ہے. اب کیا کریں گے بھائی، سمجھو تو لو فرق. پھر آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو ینس رضی اللہ اور آپ کی اولاد میں برکت دے تو 120 لڑکیاں تھیں بلا واسطہ. بلا واسطہ سمجھتے ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ آگے بات سن جیسے میں ہوں کہ میرے یہاں سنیچر کے دن عالمگیر اجتماع ہوتا ہے، ہر سنیچر کو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عالمگیر اجتماع، کیونکہ جتنے بچے بچیاں اور سب لوگ اور ان کے بچے نواز وغیرہ سب آتے ہیں، تو عالمگیر اجتماع ہو گیا ہے نا. تو ایک تو یہ عالمگیر اجتماع ہے کہ بچے، بچوں کے بچے، اس کے بچے، پوتے چھوٹے. لیکن یہ بلا واسطہ کا معنی خود ان کی اولاد، کن کی؟ خود کی اولاد. اور عمر ایک قول کے مطابق 130 سال اللہ نے عطا فرمائی. کھلم کھلا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیا گیا. تو بہرحال یہ اس طرح سے بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی نے دعا کرائی تھی، وہاں جا کر دوپہر کو خیلہ کرتے تھے، وہ پسینہ لے کر خوشبو میں ڈالتی تھی، اور وہ خوشبو پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کفن میں لگانے کی بھی وصیت کی. اور صحابہ مرتے تھے اس کے لیے، کیا کرتے تھے؟ مرتے تھے. اور کیوں نہیں مرتے تھے؟ وضو کرتے تھے تو پھر صحابہ کرام کا ہجوم ہو جاتا تھا کہ نیچے جو پانی پھر تو مل تو سب کو تو ملتا نہیں تھا، تو جس کو نہیں ملتا تھا تو جس کو ملتا تھا وہ اس کے کندھے پر سے لیتا تھا. یہ من ملتے تھے. کسی کو ایسی آہٹ معلوم ہوئی کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھونکیں گے، ہوتا ہے نا ایسا کریں، فوراً جمع ہو گئے وہاں اور اپنا کپڑا رومال ہاتھ رکھ دیا. کیا قبولیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یوں کہہ دیجیے کہ ساری دنیا کے اندر، ساری مقبولات، ساری مخلوقات کے اندر ایسا اونچا رفیع مرتبہ نہ کسی پیغمبر کو ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا. پیغمبر بہت بڑی چیز ہے، معصوم ہے، لیکن سید الانبیاء کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم وہ ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمائے، کتنا بڑا خدا کا احسان ہے. پھر بھی اگر نافرمانی کر کے آرام کرو گے، گھر میں سوتے رہو گے، نماز نہیں پڑھو گے، دن پر نہیں چلو گے، تو آخرت میں بڑا پچھتاوا ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.